بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں زہیب انجم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سیلابی صورتحال پر اور اس خطے میں جو بدلتے موسم ہیں ان پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میمونہ جی شاہد. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میم، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا کہ جو پاکستان ہے اس میں ابھی جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کی بڑی وجوہات کون سی ہیں، اور کیا آنے والے وقت میں کوئی ایسے دوبارہ سے جو سیلابی خطرات ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں جس وقت سیلاب آیا ہوا ہے اس کی صورتحال بہت ہی خطرناک صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. جو 2022 میں سیلاب آیا تھا وہ بھی بہت زیادہ خطرناک تھا، اور جو 2025 میں آیا ہے وہ ان سے زیادہ بڑا بن کے ہمارے سامنے آیا ہے. اب اس کی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. سب سے پہلے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے، کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ڈیمس اور بیراجز ہونے چاہیے تاکہ جتنا بھی رین فال آتی ہے وہ ساری رین فال کو وہ جو پانی ہے وہ اپنے اندر وہ بیراجز اور وہ جو ڈیم ہے اپنے اندر کلیکٹ کر لیں. ایسا جس کو ہم کہتے ہیں کہ رین فال ہارویسٹنگ ہے، کہ وہ پانی اپنے اندر کلیکٹ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس سسٹم. دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے جو بڑا سیلاب ہمارے یہاں پہ آیا ہے کہ ایک تو بہت زیادہ اس دفعہ رین فال ہو گئی ہے، اور رین فال ہونے کی ریزنز بہت زیادہ ہیں. کیا ریزنس ہیں؟ ریزن یہ ہے سب سے پہلے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج آ گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ویدر کا جو پیٹرن ہے وہ کتنا چینج ہو گیا ہے. بالکل. کہ اب آپ سپٹمبر کا موسم دیکھیں گے، اس میں اتنی زیادہ گرمی ہے. تو وہ گرمی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. پہلی سب سے امپورٹنٹ تبدیلی یہ ہے کہ اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یعنی کہ ہیومن میڈ ہیں. ہم نے خود ہی یہ سارے کام کیے ہیں کہ ہم فارسٹ کو کاٹ رہے ہیں. جب ہم اپنے فارسٹ کو کاٹ رہے ہیں تو فارسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بڑے بفرز ہوتے ہیں، یہ سنکس ہوتے ہیں. تو جیسے جو بھی ایکسٹرا کاربن ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں. اب ایکسٹرا کاربن کے علاوہ جتنا ایکسٹرا واٹر آتا ہے وہ ایبزارب کر لیتے ہیں. تو جب آپ اپنا کور ہی فارسٹ کور ہی کاٹی جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جب آپ کا کٹ جائے گا تو سیلاب تو آئیں گے. تو اسی طرح سے یہی سچویشن پاکستان میں ہوئی ہے کہ ایک تو ڈیفارسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے اتنے درخت کاٹ دیے ہیں، ہم نے اس حساب سے لگایا ہی نہیں اپنے درخت. ٹھیک ہے. جب اتنے زیادہ آپ کاٹ دیں گے تو فلڈس تو آئیں گے. تو آپ کے پاس کوئی ایسا ایریا ہی نہیں ہے جس میں آپ اپنا جو رین واٹر ہے اس کو اسٹور کر سکیں. تو اسٹوریج بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے فلڈس اتنے زیادہ اور اتنی زیادہ تباہی پورے پنجاب میں اور آپ دیکھیں KPK میں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں کہ آپ کی کلائمیٹ چینج کے ریزن ہے. اچھا، آپ ماہر نباتات بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایز اے باٹنسٹ کیا سجیسٹ کریں گی؟ کون سے ایسے پودے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسرا پلانٹیشن کرتے ہیں تو جو موسمی صورتحال ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور جو کاربن کوانٹٹی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی؟ تو کون سے ایسے پودے ہیں جو ہمارے ناظرین کو گھروں میں لگانے چاہیے اور جو موسم ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس سے؟ بہت سارے پلانٹس ہیں اس کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پودے ہیں وہ ایئر پیوریفائر کے طور بھی استعمال ہوتے ہیں، طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بڑے بڑے سنکس ہیں، یہ بفرز ہیں، یہ واٹر کو کنٹرول کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں، کاربن کو ایبزارب کر لیتے ہیں جو انوائرمنٹ کے اندر ہے. تو اس میں زیادہ تر ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہمارے جو نیٹو پلانٹس ہیں، جو نیٹو پلانٹس ہیں جس میں مینگو ہے، جس میں آپ کے پاس جامن ہے، فائکس ہے یعنی پیپل ہے، بڑے بڑے وہ جو برگد کے ٹریز ہیں، یہ سارے درخت آپ لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو انوائرمنٹ ہے تھوڑا بہتر ہو جائے گا. گھروں میں بھی میں سجیسٹ یہی کروں گی کہ جب آپ گھروں میں پلانٹس لگاتے ہیں تو جو انویسو اسپیسیز ہوتی ہیں ان کو نہ لگائیں. جو ایگزوٹکس ہیں، یہ کون کون سی؟ یہ ایسی اسپیسیز ہوتی ہیں جو باہر سے یا ہمارے انوائرمنٹ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری کلائمیٹ کی نہیں ہے، ہمارے نیٹو نہیں ہے. تو کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں تو لوگوں کا آج کل وہ رجحان یہی ہے کہ وہ زیادہ تر ایگزوٹک پلانٹس لے کے آئے اور لگائے اپنے گھروں میں. یعنی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر پلانٹ کا فائدہ ہے، ایبزارب تو کرے گا کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکن آپ کے انوائرمنٹ کا نہیں ہے، اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے. ہمیں وہ چاہیے جو O2 زیادہ ریلیز کرے نا، آکسیجن کوانٹٹی زیادہ، جو جن کی اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہو ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو زیادہ سے زیادہ ایبزارب کر سکیں. اب گھروں میں کیونکہ اب آپ نے موسمیاتی تبدیلی تو دیکھی ہے تو ہم یہ لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ گھروں میں ایسے پلانٹس لگائیں جو کہ ایئر پیوریفائر بھی ہو. ٹھیک ہے، ایئر کو اچھی طرح سے کوالٹی پیوریفیکیشن کریں. جیسے فار ایگزامپل گھروں میں اگر آپ چھوٹے پلانٹس کی بات کرتے ہیں نا، تو میں آپ کو پہلے چھوٹے پلانٹس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس میں آپ اسنیک پلانٹس ہیں، کچھ سینسیویریا جس کو کہتے ہیں. تو گھروں میں بہت سارے لوگ اسنیک پلانٹس لگا رہے ہیں، اسپائڈر پلانٹس لگا رہے ہیں. تو ہم سجیسٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ منی پلانٹس بھی لگائیں آپ. بہت ساری پام کی ایسی اسپیسیز ہیں جو کہ ایئر پیوریفائر کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، آپ گھروں میں ہمیں کچھ نا آپ سستے پودے بتائیں، یہ تو بہت مہنگے ہو جائیں گے کیونکہ 80% جو لوگ ہیں وہ ورکنگ کلاس ہیں پاکستان کے. ایسے پودے لگائیں جو عام لوگ خرید سکیں، ان کی پہنچ سے باہر نہ ہو. کوئی
ایسے پودے بتائیں. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ گھروں میں نیٹو لگائیں. جو نیٹو ہے ایک مینگو کا پودا, وہ کتنے کا آ جائے گا, بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسپینسو ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے, چیپ ہے. مینگو کے, جامن کے, پیپل کے, ٹھیک ہے, اس طرح کے پودے لگائیں گھروں میں, تاکہ وہ پھر آپ کی وہ ایک تو انوائرمنٹ کو بھی کلین کریں گے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا وہاں بیٹھے ہوئے. اسٹیٹیکلی بھی ٹھیک ہے, دے لک ویری نائس اسٹیٹیکلی بھی. اگر آپ بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوں, اس کا بہت بڑا سا کور بھی ہو تو اچھا لگتا ہے, تو وہ اتنی آکسیجن بھی زیادہ ریلیز کریں. اتنی زیادہ آکسیجن بھی ریلیز. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ دوسرا ماہر ماحولیات بھی ہیں, مجھے یہ بتائے گا کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ کیا ہیں اور یہ کس طرح سے جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا باعث بن رہی ہیں اور یہ ماحول کو افیکٹ کر رہی ہیں. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹیمپریچر, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, سپٹمبر میں اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہوا ہے. تو جو سپٹمبر میں ہائی ٹیمپریچر ہوا ہے, اسی چیز کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں جو آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک سروے کے مطابق ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ 1.5 ڈگری بڑھ گیا ہے. تو جب اتنا زیادہ بڑھ گیا تو ریزنس کیا ہیں؟ ریزن اس کی یہی ہے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں. اب گرین ہاؤس گیسز ہوتی کیا ہیں؟ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو ریلیز ہو رہی ہے انوائرمنٹ میں, اور ریلیز کیسے ہو رہی ہے؟ فاسل فیول کی کمبشن ہے, کہ زیادہ سے زیادہ آپ کول, آئل, اس طرح کی کمبشن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں سے گیسز ریلیز ہوتی ہیں, اور زیادہ یہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. اور اس میں نائٹروجن کی آکسائڈز ہیں, اس میں سلفر کی آکسائڈز ہیں, آپ نے میتھین کا نام سنا ہوگا, میتھین ہے اس کے اندر. تو یہ ایسی گیسز ہیں جو کہ ٹیمپریچر کو ٹریپ کر لیتی ہیں جب ٹیمپریچر کو انکریز کرتی ہیں. تو پھر جب انوائرمنٹ کے اندر یہ گیسز آئیں گی اور آپ نے پلانٹ سارے کاٹ دیے ہیں تو کون اس کو ایبزارب کرے گا؟ انوائرمنٹ کے اندر یہ وہاں پہ ٹریپ ہو جاتی ہیں, انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر کو انکریز کرتی ہیں, تو اس لیے ہم ان کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. اب یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی وجہ سے ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے, اور جب ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر ہی گلوبل وارمنگ ہوئی ہے. اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. یعنی یہ جو سیلابی صورتحال ہے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, ہم اس کو اس کے ساتھ بیسیکلی یہ ٹرم ہے کہ اگر ہم شارٹلی اس کو ڈسکس کرنا چاہیں, جو عام لوگ ہیں ان کو سمجھانا چاہیں کہ گلوبل وارمنگ ہوتا کیا ہے, یعنی کاربن کی وجہ سے کس طرح سے ہوتا ہے, تو ہم کس طرح سے یہ سمجھا پائیں گے؟ ان کو اس طرح سے سمجھائیں کہ جیسے ہم بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا, زیادہ اربنائزیشن ہو گیا ہے, لوگوں نے زیادہ یہ سٹیز کی طرف رخ کر لیا ہے. جتنے لوگ شہروں کی طرف آئے, جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ڈومیسٹک میں یا اس کو انڈسٹریل میں چینج کر دیا ہے. ایگریکلچر لینڈ کو ہم نے ڈومیسٹک میں چینج, ڈومیسٹک اس طرح سے ہم نے کالونیز بنا لی ہیں, ہم نے اربنائزیشن, اسی کو ہم اربنائزیشن کہیں گے. جتنے زیادہ لوگ اس طرح سے کریں گے اتنی زیادہ فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کرنی پڑے گی, بسز اور ٹریفک کتنی زیادہ ہوگی, فیول زیادہ ہوگا, تو ان کی کمبشن سے یہ ریلیز ہوتی ہیں گیسز. ٹھیک ہے, جب یہ ریلیز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ کے اندر ٹیمپریچر آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. یہ بھی بتائیں کیونکہ آپ ماہر ماحولیات بھی ہیں, آپ نے کلائمیٹ پہ بہت کام کیا, آپ کے ریسرچ پیپرز بھی ہیں, ہم بھی گاہے بگاہے ان کو پڑھتے رہتے ہیں, کہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے. یہ ایک ڈیفینیشن آئی تھی تھوڑے دن پہلے, ایک ٹرم یوز ہو رہی تھی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ. اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, کیوں بنتا ہے؟ پہلے تو میں نے تو اپنے بچپن میں کبھی یہ سنا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کو کبھی ایکسپیرینس کیا تھا, نہ دیکھا تھا. یہ کیا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں بڑے سادہ الفاظ میں. کلاؤڈ برسٹ آپ کہہ لیں کہ ایک اسپیسیفک لوکلائزڈ ایریا جس کے اندر ایک کلاؤڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوگا کہ ویپرز نیچے سے اکٹھے ہوں گے, واٹر ویپرز, کنڈنسیشن کا پروسیس ہوتا ہے, تو اس بادل کے اندر زیادہ پانی اسٹور ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یس, اس میں زیادہ پانی اسٹور ہوگا اور زیادہ واٹر ڈراپلیٹس اور ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ کمبائن ہو جائیں گے تو اس کلاؤڈ کے اندر زیادہ آپ کہہ لو کہ پانی کلیکٹ ہو گیا. پھر وہ ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پانی جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از کلاؤڈ برسٹ. پہلے نہیں, ہم نے یہ سنی تھی ٹرمینالوجی جب ہم بھی چھوٹے تھے یا پرانے زمانے میں, لیکن اب یہ اس طرح سے, کیونکہ یہ ساری موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور یہی ڈیفارسٹریشن آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سنکس نہیں ہے. تو پھر الٹیمیٹلی یہ جو پانی ہے آپ کی ارتھ کے اوپر, یہ ویپرائزیشن ہوگی, پانی ویپر بن کے اڑ جائے گا, کلاؤڈ میں جا کے وہ ایبزارب ہو جائے گا اور کلاؤڈ ایک دم سے برس کر جائے گا. اور جب پانی وہاں سے نیچے آتا ہے تو آپ یہ جو پانی ہے کچھ منٹس کے اندر یا کچھ گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان میں اتنا زیادہ پانی ریلیز ہو جاتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ 100 ملی میٹر یا مور دین 100 ملی میٹر, اتنا زیادہ پانی ایک دم سے نیچے آتا ہے, اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایز اے ہارٹیکلچر سوسائٹی کی ایز اے ایڈوائزر بھی آپ کام کر چکی ہیں, ابھی بھی آپ کر رہی ہیں جی سی یونیورسٹی لاہور میں. بتائیے گا آپ نے لاہور میں کتنے پودے لگائے ہیں, یا پورے پنجاب میں کس طرح آپ کو کسی نے سپورٹ کیا, یا آپ نے صرف جی سی یونیورسٹی کے فنڈس پہ یا اپنے تئیں ہی سارا کام کیا؟ پہلے تو میں جی سی یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے ایڈوائزر بنایا ہارٹیکلچر سوسائٹی کی. میں ہارٹیکلچر سوسائٹی کی ایڈوائزر ہوں 2022 سے. اس سے پہلے میں کو ایڈوائزر تھی, اور یہ سوسائٹی میں نے 2007 میں جوائن کی تھی. ٹھیک ہے. اب
جب سے 2007 سے میں نے جوائن کی ہے ایز اے فیکلٹی ممبر. اس سے پہلے میں کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی یہیں بھی تھی تو میں اس وقت بھی اس کا پارٹ تھی. تو ہم نے تب سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں ہم نے پودے لگائے ہیں. لیکن ہمارا فوکس ابھی تک لاہور میں ہی ہے. لاہور کے آؤٹسکرٹس اور اسکیٹ جوائننگ ایریاز ہم اس میں پودے لگا رہے ہیں. اور ہمارا جو ایک کیمپس ہے کالا شاہ کاکو کا, ہم نے وہاں بڑے پودے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی ہماری جو ہارٹیکلچر سوسائٹی ہے وہ ایک این جی او ہے سنرجی اور میکڈونلڈس, ان کے ساتھ مل کے ملتان روڈ پہ ہم کافی بڑے ایریا پہ پلانٹیشن کر کے آئے ہیں. تو ہم نے ابھی تک لاکھوں کی تعداد میں پودے لگائے ہیں. اور یہ جتنی بھی سپورٹ ہمیں ملتی ہے وہ ساری سپورٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہی دے رہا ہے, کیونکہ ان کے فنڈز ہیں اور بہت ساری این جی اوز ہیں جو ہمیں پلانٹس جو ہے وہ دیتی ہیں, ہم ان کے پلانٹس ہیں وہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو اوزون طے ہے, کہہ رہے ہیں, میں یہ کل ہی ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ اس کے ختم ہونے کی وجہ سے جو اسکن کینسر ہے وہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے مختلف خطوں میں. تو یہ اوزون لیئر ہے کیا, اور یہ کس طرح سے ٹوٹ رہی ہے, اور کون سے ایسے پودے ہیں جو اوزون لیئر کو بنانے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھو اوزون لیئر بیسیکلی کیا کرتی ہے, یہ پروٹیکٹ کرتی ہے لائف کو. ٹھیک ہے, اور اوزون لیئر کس طرح سے پروٹیکٹ کری, کیونکہ سن ریز آ رہی ہے اور سن ریز ہے الٹرا وائلٹ جو کینسر کا باعث بنتی ہے. جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز دو بہت زیادہ خطرناک ہیں, ایک الٹرا وائلٹ بی اور ایک الٹرا وائلٹ سی, جن کی ویو لینتھ بہت ہی اسمال ہے. الٹرا وائلٹ سی کی بہت اسمال ویو لینتھ ہے. اگر وہ اوزون لیئر وہاں پہ نہ ہو تو یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے ڈائریکٹلی ہماری ارتھ تک آئیں گی اور وہ کینسر کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے, تو اسکن کینسر, اسکن کی پرابلمس, یہ ساری اگر وہاں پہ اوزون نہیں ہوگی تو ہمارے اندر ہوگی. تو اوزون لیئر ڈپلیٹ ہو رہی ہے ود دی پیسج آف ٹائم, کیونکہ ہم اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ہماری ہی ہیومن میڈ ایکٹیویٹیز ہیں. ڈیفارسٹریشن میں نے آپ کو بتایا, ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج آ گیا ہے, بہت سارے انوائرمنٹل آپ کہہ لیں کنڈیشن ایسی ہوگی کہ جب جیسے ابھی ہم نے بات کی ٹیمپریچر انکریز ہو گیا, تو یہ باعث بن کلوروفلورو کاربنس, بالکل آپ کہیں کہ اس میں کلوروفلورو کاربن کا بہت زیادہ رول تھا. کلوروفلورو کاربنس بیسیکلی کیا ہے کہ آپ لوگ ہم سارے ہیئر اسپرے استعمال کرتے ہیں, ہیئر اسپرے ہیں, اور فریزر کے اندر کچھ ایسے لیکوڈ استعمال کرتے ہیں جس میں کلوروفلورو کاربنز ہوتے ہیں, لیکن پہلے استعمال ہوتے تھے سی ایف سیز ان ساری چیزوں کے اندر. لیکن اب حکومت نے بین کر دیا, پوری دنیا میں بین ہو گیا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب ڈپلیشن ہو رہی ہے اوزون کی تو پھر یہ ساری چیزیں بند کر دیا. اب سی ایف سیز جو ٹرن ہو گئے وہ ایچ ایف سیز میں ہو گئے, ہائیڈرو فلورو کاربنس ہے. تو یہ جو ہائیڈرو فلورو کاربنس ہے اتنے زیادہ وہ خطرناک نہیں ہے انوائرمنٹ کے لیے, تو ہم نے ایک تو سی ایف سیز کو بین کر دیا ہے, دوسرا ہم پلانٹیشن کی طرف آگے ہیں کہ ہم پودے لگا رہے ہیں, لوگ بھی لگا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان سے جو اوزون کی جو لیئر ہے وہ تھوڑی ڈپلیشن سے ختم ہو جائے, مطلب امپروو ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کیونکہ آپ ماہر نباتات بھی ہیں, آپ ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ ابھی جو پنجاب حکومت کام کرنے جا رہی ہے, یہ جو سیلابی صورتحال ہے یا جو بدلتے موسموں کی صورتحال ہے, آپ اس سے متفق ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو اپنا کائنڈ اوپینین دیجیے گا کہ کس طرح کی پالیسیز اپنانی چاہیے حکومت پاکستان کو, کیا کرنا چاہیے جس سے آنے والے دنوں میں ہم سیلاب سے جو ہے وہ بچ سکیں اور یہ جو شدت والے موسم ہیں ان سے بچ سکیں. گورنمنٹ آف پنجاب کے بہت سارے انیشیٹو ہیں جو کہ لے رہی ہیں اور وہ اس سلسلے میں بہت سارا کام کریں. آپ امیجن کریں کہ انہوں نے ایک آج سے 4 سال پہلے انہوں نے بنایا پرائم منسٹر گرین یوز موومنٹ. بالکل, آپ اس کی وہ تھیں, میں اس کی فوکل پرسن ہوں. ٹھیک ہے. تو ہر یونیورسٹی کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ انیشیٹو چل رہا ہے. اب اس کے پیچھے تھیم کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں کچھ تھیمز دیے ہوئے, جیسے ایگریکلچر فارسٹری ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, واٹر مینجمنٹ ہے. تو اس سلسلے میں یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو فیکلٹی ممبرس ہیں وہ بہت سارا کام کر رہے ہیں. تو ایک یہ انیشیٹو ہے, ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ انوائرمنٹ کیسے ڈپلیٹ ہو رہا ہے, انوائرمنٹ میں ڈیگریڈیشن کیسے ہو رہی ہے, آپ نے اس ڈیگریڈیشن کو کیسے ختم کرنا ہے, کیسے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک ورک فورس ہے یونیورسٹی کے اندر, تو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہی وجہ سے ہم یہ بچوں کو بتا رہے ہیں. اور بچے جب اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں تو ان کے اندر اب ایک ڈٹرمینیشن ہے کہ وہ پلانٹس لگائیں اور وہ اپنے انوائرمنٹ کو تھوڑا سا بہتر کریں. تو یہ انیشیٹو ہے. دوسرا, گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت سارے لاز رکھے ہوئے ہیں, لاز ہیں, امپلیمنٹیشن ہے, بس ہمیں فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے. کہ کچھ کہیں جگہوں پہ فالو اتنا زیادہ نہیں ہو رہا, لیکن ہمیں فالو اپ کرنا ہے. جیسے ڈیفارسٹریشن, لوگ کاٹ رہے ہیں درخت, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں اور کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں, ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہم ایک اسٹریٹجی, یعنی بدلتی موسمی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف جو دوسرا شجر کاری ہے وہ واحد حل ہے, جس کا ہم ہارٹیکلچر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پلانٹیشن ہے. آبی آلودگی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ اس پہ بھی بہت بڑا کام کر رہی ہیں پاکستان میں. تو آپ
کون سا ابھی ٹاپک ہے جس پہ آپ ریسرچ کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ کس طرح سے ہماری جو ہمارا انڈسٹریل واٹر ہے یا جو واٹر ٹریٹمنٹ ہے یا جو ماحول ہے اس کو کس طرح سے وہ اس کے لیے سود مند ہو سکتا ہے؟ بالکل، ہم اپنی لیبارٹری کے اندر یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جیسے آپ نے ورڈ سنا ہوگا بایو ریمیڈیشن کا، بالکل، کہ ہم پولوٹیڈ واٹر کو کس طرح سے اپنی لیبارٹری کے اندر پہلے ٹریٹ کریں، اس کے بعد ہم اس کو جو انڈسٹریل لیول ہے اس کے اوپر لے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ ریلیز کرتی ہیں اس طرح کے پولوٹیڈ واٹر، وہاں سے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو نارملائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم اپنی لیب میں کریں. جیسے فار ایگزامپل ہم اپنی لیب کے اندر لکیز انزائم بنا رہے ہیں. اب لکیز انزائم ایسا انزائم ہے کہ جس کو آپ واٹر کے اوپر اپلائی کریں گے تو وہ واٹر کے جو کانٹینٹس ہے، جو پولوشن ہے پانی کے اندر، وہ وہاں سے سارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی دوسرا یہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں، جیسے بایو ریمیڈیشن کے اندر ہم الجی اور فنجائی ہم خود لیبارٹری کے اندر ان کو گرو کرواتے ہیں اور ہم واٹر کے اوپر جو پولوٹیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں. تو پھر وہاں پہ الجی اور فنجائی کیا ہوتے ہیں، اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور ان ریٹرن وہ پانی کو کیا کر دیتے ہیں، پیوریفائی کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی ریسرچ ہم اپنی لیبارٹری کے اندر کروا رہے ہیں. تو اس پہ کاسٹ کتنی آتی ہے؟ عام لوگ تو نہیں کر پائیں گے نا، یا کر سکتے ہیں؟ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو ایک ٹیکنالوجی دے دیں کہ آپ اس طرح سے اور یہ صرف سمپل چیزوں سے ہم بنا رہے ہیں. آپ امیجن کریں جو ویسٹ ہے، ہم ویسٹ کو یوٹیلائز کریں، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایگرو انڈسٹریل ویسٹ، جس میں ہم ایگرو انڈسٹریل کچھ ایسے فروٹ پیلز ہیں، کچھ ایسی ویجیٹیبل پیلز ہیں جو لوگ پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم ایک اور انزائم بنا رہے ہیں کہ وہ جو چکن فیدرز ہیں، لوگوں نے تو چکن کو وہ کیا اور پھینک دیا نا، ذبح کیا، پھینک دیا اس کے فیدرز. تو ہم فیدرز کو یوز کر کے، کیونکہ وہ پولوشن انوائرمنٹ کے اندر پھیلا رہے ہیں، ہم ان کو یوز کر کے ہم ایک اور انزائم بنا رہے ہیں، اس کا نام ہے کیراٹینیز. تو کیراٹینیز بہت سارے کاسمیٹکس میں استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم لکیز بنا رہے ہیں جو کہ ایگرو انڈسٹریل ویسٹ، یعنی آلودگی کو بھی وہ ختم کرے گا اور آپ کو ایک نئی پروڈکٹ بھی دے گا. یس، آلودگی کو بھی ختم کرے گا اور پروڈکٹ بھی آپ کے پاس اچھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو انوائرمنٹ کے اندر بایو ریمیڈیشن کا بہت زیادہ رول ہے کہ آپ بایو ریمیڈیشن کروائیں، آپ خود جنریٹ کروائیں ایسے بیکٹیریا، فنجائی، ایلجی جو کہ انوائرمنٹ کے اوپر جا کے وہ اس کو پیوریفائی کریں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کام اپنی لیبارٹری میں کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو ڈیفورسٹریشن ہے اس کو کس طرح سے ہم مینٹین کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ کیا کہنا چاہیں گی اس پہ؟ ڈیفارسٹریشن کو ہم مینٹین اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جس جگہ سے آپ دیکھیں کہ پودے انہوں نے پلانٹس فارسٹ کاٹ دی ہے، وہاں پہ ہم دو طریقے اپناتے ہیں، ہم کر بھی رہے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں اس کو ری فارسٹریشن وہاں پہ کریں، یا دوسرا ہم اے فارسٹریشن. یہ دونوں پروسیسز ہیں جسے ہم وہاں پہ پودے لگا رہے ہیں. ایک آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا ایکس سیٹو کنزرویشن اور ان سیٹو کنزرویشن. ایکس سیٹو کنزرویشن کیا ہوتی ہے کہ ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ اوے فرام دیٹ اسپیسیفک ایریا، جیسے ہمارے کوئی آربوریٹمس ہیں یا بوٹینک گارڈنز ہیں، وہاں پہ گرو کرا لیتے ہیں اپنے پودوں کو، اور پھر وہاں پہ جہاں پہ ڈیگریڈیشن ہوئی ہے ہم وہاں سے پلانٹس اپنی جو ڈیگریڈیڈ ایریا ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے لگا دیتے ہیں اور اس کی پھر ہم مینٹیننس کرتے ہیں. تو جہاں پہ ڈیفارسٹریشن ہوئی بھی ہے، ریفارسٹریشن دوبارہ جنگل لگا لیں، اور جہاں پہ نہیں ہے جنگل وہاں پہ دوبارہ اگا لیں. تو ہم اس طرح سے پودے لگا رہے ہیں کہ جہاں جہاں فارسٹریشن ختم ہو گئی ہے، یعنی فارسٹ ختم ہو گیا، وہاں پہ ہم پودے لگا رہے ہیں. تو ریفارسٹریشن، اے فارسٹریشن، یہ دو ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ جب آپ پودے لگا لیں تو اس کو آپ نے مینٹین ضروری کرنا ہے. مینٹیننس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی آپ کیئر کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیئر کرنے کے لیے آپ اس کو فالو اپ کریں، آپ اس کو وزٹ کریں کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ کس طرح سے گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. پانی اس کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ میم، آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے GNN پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز.